اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت تو اللہ سے کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرما۔ اب اس محبت کی کچھ علامات ہیں جن علامات سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے۔ پہلی نشانی کہ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے تو دل اللہ کے لیے بے قرار ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ تو محبت کی پہلی علامت کہ دل اللہ کے لیے بے قرار رہتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے تڑپتا ہے، اور پھر دل چاہتا ہے کہ محبوب سے محبت کا اظہار کریں۔ محبت اظہار چاہتی ہے، عشق اور مشق یہ اظہار چاہتے ہیں، چھپے نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اظہار مانگتی ہے، تو اظہار کیسے کریں؟ اللہ نے نماز کو اس کا وسیلہ بنا دیا۔ چنانچہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو گویا اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں۔ یہ گویا اللہ سے محبت کا اظہار ہے، یہ ایک وسیلہ ہے اللہ سے محبت کا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار تو مومن کو جنت میں ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیدار تو نہیں کر سکتے، البتہ اس دیدار کا تصور کر سکتے ہو۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، دن میں 5 مرتبہ اس دیدار کا تصور کر کے کھڑے ہو جاؤ، یہ نماز ہے۔ اس لیے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اسے دیکھتے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ تمہارے لیے مشکل ہے تو یوں محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو بھئی ہم محبوب کو دیکھیں یا محبوب ہمیں دیکھے، مقصد تو وہی دیدار کا ہوا نا۔ تو دن میں 5 مرتبہ مشق کروائی کہ جنت میں جو چیز تمہیں ملنی ہے اس کا تصور کر کے یہاں اپنا ٹائم گزارو۔ جب محبوب سے ملاقات نہیں ہو سکتی تو اس کے تصور میں ہی مزہ آتا ہے، دستور ہے۔ اس لیے مومن کو نماز میں مزہ آتا ہے، وہ نماز میں سکون پاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے، ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے ٹھنڈک پہنچا، یعنی اذان دے، اذان سن کے میرے دل کو ٹھنڈک مل جائے گی، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اور نبی السلام نے فرمایا کہ میں 3 چیزوں سے محبت کرتا ہوں، اور ان میں سے ایک فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ایسا مزہ آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ یہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ اور ماننے لگے بھئی اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا؟ کتنا ان کو مزہ آتا ہوگا نماز میں، کہ نماز نہ ہوگی تو جنت پہ پھر مزہ ہی کیا ہے۔ ایک نوجوان آیا اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے سامنے اس نے بیٹھ کے نا جنت کی باتیں شروع کی، حور و قصور کی باتیں۔ حضرت سنتے رہے، جب اس نے بات مکمل کر لی تو فرمانے لگے کہ بھئی اگر قیامت کے دن اللہ نے ہم پر رحمت فرمائی تو میں تو یہ عرض کروں گا، اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ دے دیجیے۔ کتنا مزہ آتا ہوگا کہ میں تو اللہ سے یہ نعمت مانگوں گا، اللہ مجھے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ دے دیجیے۔ ہمیں جو مزے دنیا میں نصیب نہیں ہو سکتے وہ مزے اللہ والوں کو نماز کے ذریعے سے حاصل ہو جاتے۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ لمبا سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمایا جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا۔ وہ کیسی نماز ہوگی محبت بھری کہ بندہ سجدہ کرے اور یوں محسوس کرے کہ میں آقا کے قدموں پہ سر رکھ رہا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ تو نماز میں مزہ آتا ہے مومن کو، اس لیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا بہانہ ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر نماز پڑھتا ہے بندہ تو اللہ سے ہم کلامی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے الحمدللہ رب العالمین، جب یہ کہتا ہے تو اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ تو ایک ایک آیت مومن پڑھ رہا ہے اور اس کے جواب میں پروردگار عالم اس کا جواب دے رہے ہیں، تو ہم کلامی ہوئی نا۔
اسی لیے یہ محبت کی علامات ہیں. جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ نمازیں بھی پڑھے گا، پھر نوافل کو بہانہ بنائے گا اللہ سے ملاقات کا. بہانے سے وہ کبھی تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہے، تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، چاشت پڑھ رہا ہے، اوابین. 5 فرض نمازوں سے وہ محبت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس لیے وہ بہانے بناتا ہے اللہ سے ملاقات کے. تو نماز فوراً نماز. اللہ والوں کو آپ دیکھیں گے کہ دن میں بھی پڑھتے ہیں نمازیں، راتوں میں بھی. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. ایک جگہ فرمایا وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ہمیں تو فجر کے اٹھنے کے لیے بھی الارم لگانے پڑتے ہیں، اس لیے کہ بیٹری کمزور جو ہوئی. جن کو اللہ نے محبت کا جذبہ دیا ہوتا ہے تو ان کے تو اندر بیٹری، ان کے اندر کلاک فٹ ہوتا ہے، بالکل صحیح وقت پہ بستر ان کو اچھال دیتا ہے. وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت میں. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے. بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہوتے. چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باندی کا تذکرہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ دبلی پتلی سی تھی، میں اپنے گھر کے کام کے لیے اس کو لے کے آیا. وہ سارا دن میرے گھر کے کام میں مشغول رہتی. رات ہوتی تو وہ صاف ستھری ہو کے میرے پاس آتی، پوچھتی جی آپ کو میری ضرورت ہے. اگر میں کہتا ہاں تو وہ میرے پاس وقت گزارتی، اور اگر میں کہہ دیتا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے تو وہ وضو کر کے مصلی پہ آ جاتی اور پوری رات مصلی پہ گزار دیتی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ مناجات کر رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے، اور دعا میں کہہ رہی ہے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم. تو میں نے اس کو آواز دی اے لڑکی کیا کہہ رہی ہو؟ اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم. یوں کہو اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم. تو یہ سن کے وہ ناراض ہونے لگ گئی اور کہنے لگی نہیں میں تو یہی کہوں گی اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم. اور پھر کہنے لگی اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں بستر پہ میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے یوں ساری رات مصلی پہ نہ بٹھاتا. مصلی پہ جو اس نے بٹھایا ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو بٹھایا ہے نا. یہ کوئی آسان ہوتا ہے تہجد میں باقاعدہ اٹھ جانا؟ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ. جنت اچھی نہیں لگتی مگر تیرے دیدار کے ساتھ. اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو قرآن پاک کی تلاوت بڑی محبوب ہوتی ہے. جن لوگوں کو نفسانی تعلقات ہوتے ہیں وہ محبوب کے میسیجز کو بھی سیو کر کے رکھتے ہیں اور فارغ وقت میں وہ میسیجز کو پھر پڑھتے ہیں. میسیجز کو پڑھنے سے محبت کا جذبہ ان کا بیدار ہوتا ہے. تو مومن کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے اور قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، تو قرآن مجید پڑھنے سے ان کی محبت کے جذبے کو سکون ملتا ہے. اس لیے اللہ والوں کو آپ دیکھیں گے دن اور رات کے مختلف حصوں میں وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے. حضرت عثمان غنی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ لو صحت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم. اللہ کی قسم اگر تمہارے دل گناہوں سے پاک ہوتے تو تم قرآن مجید کی تلاوت سے کبھی تمہارے دل نہ بھرتے. یعنی تلاوت کرتے رہتے دل ہی نہ بھرتا. اگر دل بھر جاتا ہے تو یہ اس وجہ سے کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. ایک قرآن پاک دن میں، ایک قرآن پاک رات میں، 60 ہو گئے، اور 3 قرآن پاک تراویح میں، تو 63 قرآن مجید پڑھتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گیا اور مجھے 16 دن لگے، اور 16 دن میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا. تو اللہ والوں کو قرآن مجید پڑھنے کا لطف آتا ہے. پھر ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کی اطاعت کرتا ہے. ان المحب لما يحب مطیع. محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کو مطیع ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کو عبادت سے تھکاوٹ نہیں ہوتی، لگے رہتے ہیں.